بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، شاخیں رہیں تو پھول بھی، پتے بھی آئیں گے۔ یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ تمہاری کامیابی تمہاری خود اعتمادی میں پوشیدہ ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت۔ ناظرین، ہم آگے چل کے آپ کو ایک ایسے نوجوان کی کہانی بتاتے ہیں جس نے 5 سال کے اندر اپنی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے ایک امریکی نوجوان کی جس نے اپنی زندگی کے حسین ترین ایام ایک ورکشاپ میں لکڑیاں چیرنے میں گزار دیے۔ اس کی جوانی کی بے مہار طاقت پر مشقت اور سخت ترین کام کر کے کچھ زیادہ ہی تسکین پاتی تھی، اور آرے پر لکڑیاں چیرتے چیرتے اس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے۔ اس شخص کا نام جانسن ولاس تھا۔ جانسن ہمیشہ اپنے آپ کو اس آرے کی مشین پر بہت انفرد محسوس کرتا تھا۔ ایک دن آرے کے مالک نے اسے بلا کر ایک تشویشناک خبر دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں ابھی اسی وقت کام سے نکال رہا ہوں اور کل سے ادھر کام پر مت آنا۔ ولاس کے لیے یہ خبر کسی مصیبت سے کم نہ تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر خالی ذہن اور پریشان حال سڑکوں پر نکل پڑا، دماغ کسی منصوبہ بندی سے خالی، اور دل میں اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ زندگی کے اتنے حسین سال ایسے ہی ضائع ہو گئے۔ پریشانی سے رونا بھی نہیں آ رہا تھا اور دل تھا کہ اس نوکری سے چلنے والی گھر کی روزی روٹی کا سوچ سوچ کر ڈوبا جا رہا تھا۔ اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، اس کی روزی کا اکلوتا دروازہ اس پر بند ہو گیا تھا۔ زمین اس پر تنگ ہو کر رہ گئی تھی اور آسمان منہ موڑ گیا تھا۔ اسے ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ جو چیز اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ وہ کس منہ سے جا کر اپنی بیوی کو بتائے کہ اس کے پاس گھر کے گزارے کے لیے جو نوکری تھی وہ جاتی رہی تھی، مگر بیچارہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کو شام کو گھر لوٹنا ہی پڑا۔ ولاس کی بیوی نے اس سے برعکس نوکری چھوٹنے کا صدمہ نہایت تحمل سے سنا اور ولاس جانسن کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہم اپنے گھر کو گروی رکھ کر قرضہ اٹھائیں اور کوئی تعمیراتی کام شروع کریں۔ اور اس نے واقعی ایسا ہی کیا۔ اپنے گھر کو گروی رکھ کر کچھ قرضہ اٹھایا اور اس پیسے سے 2 چھوٹے چھوٹے گھر بنائے۔ اس پہلی تعمیراتی کام میں اس کی اپنی محنت اور مشقت زیادہ شامل تھی۔ یہ دونوں اچھے پیسوں سے بکے تو اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا، اور پھر تو چھوٹے چھوٹے گھروں کے پروجیکٹ اس کی پہچان بن گئے، اور اپنی محنت اور قسمت کے بل بوتے پر صرف 5 سال کے مختصر عرصے میں ہی ولاس ایک مشہور بزنس مین ولاس جانسن بن چکا تھا، جس نے دنیا کے مشہور ترین ہوٹلوں کے سلسلے ہالیڈے ان کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا اور ہالیڈے ان ہوٹل دنیا کے کونے کونے میں چھا گئے۔ یہ شخص اپنی ڈائری میں ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اگر آج مجھے معلوم ہو جائے کہ اس آرا ورکشاپ کا مالک جس نے مجھے کام سے نکالا تھا کہاں رہتا ہے، تو میں جا کر اس کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں، کیونکہ اس نے میرے لیے ایسی صورتحال پیدا کر کے بظاہر تو ایسی دردناک کیفیت پیدا کر دی تھی جس نے میرے ہوش و حواس ہی چھین لیے تھے، مگر آج میں نے یہ جانا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ پر ایک دروازہ بند کیا تھا تو اس کے بدلے ایک نیا راستہ بھی تو کھول دیا تھا۔
جو کہ میرے اور میرے خاندان کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوا۔ پیارے دوستو، جب کبھی کسی ناکامی کا سامنا ہو جائے تو اسے اپنا اختتام نہ سمجھ لو، بس ذرا ہمت اور حوصلے کے ساتھ زندگی کی عطا کردہ دوسری خوبیوں کے ساتھ سوچو اور ایک نئی ابتدا کر لو۔ جب ہمارے اختیار میں ہو کہ ہم اس سے بہتر کر سکتے ہوں تو پھر زندگی کا اختتام اس طرح روتے اور منہ بسورتے تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں فرماتا ہے، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو تو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جانسن ولاس کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ کہانی اپنے دوستوں کو، اپنے ارد گرد چاہنے والوں کو، جن کو آپ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے، مزید اچھی موٹیویشنل کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔